الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. اللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. اس سے پہلے عقائد پر بات ہو رہی تھی اور 3 نہایت اہم بنیادی عقیدے کی باتیں جن کو 3 اصول کہا جاتا ہے اور تینوں کے متعلق قبر میں سوال ہوگا اور اسی پر آخرت تک کی نجات کا دار و مدار اور ہلاکت و بربادی کا سارا دار و مدار انہی 3 سوالوں کے جواب میں کامیابی اور ناکامی پر ہے. آج انشاءاللہ چند باتیں وضاحت کے طور پر اور پیش کرنی ہیں. ان میں سے ہے کہ یہ 3 اصول جو ہیں ان 3 اصولوں کو سمجھنے کے پہلے 4 مسائل ہیں، 4 مسئلے ہیں، 4 مسائل ہیں جن کا علم ہونا بہت ضروری ہے. بنیادی اصل مسائل وہ ہیں 3: من ربک ومن نبی وما دینک ومن نبی. لیکن اس کی وضاحت کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے 4 مسائل اہم ہیں. ان کا سمجھنا، ان کی معرفت ہونا، ان کا علم رکھنا بہت ہی ضروری ہے. اب وہ 4 مسائل ہیں کون؟ نمبر 1 العلم، نمبر 2 العمل به، نمبر 3 الدعوت الیہ، نمبر 4 الصبر علی الاذی فی. یعنی 4 مسائل ہیں. 3 اصول کو سمجھنے کے پہلے یہ 4 مسائل کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے. اور ان کے سمجھ لینے کے بعد 3 اصول کے مسائل، 3 اصول جو ہیں ان کا سمجھنا، ان کی شرح اور ان کی معلومات بہت آسان ہو جائے گی. یہ 4 مسائل کون ہیں؟ ہم نے کہا نمبر 1 العلم، یعنی ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. علم جو ہونا چاہیے وہ کیا؟ 3 چیزوں کی معرفت، 3 چیزوں کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے. نمبر 1 معرفت اللہ، یعنی اللہ کی معرفت. نمبر 2 معرفت نبی، یعنی اللہ کے نبی کی معرفت اور معلومات. نمبر 3 معرفت دین الاسلام بالادلہ، یعنی اسلام کی معلومات. 4 مسائل میں سے جن کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ کہا جاتا ہے واجب ہے، واجبات میں سے ہے، بغیر ان کے انسان کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. قبر کے 3 سوالوں کا جواب کبھی دے ہی نہیں سکتا جب تک تینوں اصول اسے سمجھ ہی میں نہیں آ سکتے، جب تک یہ 4 مسائل پہلے نہ سمجھے. پہلا مسئلہ میں نے کہا علم ہے. نمبر 2 علم پر عمل کرنا ہے. نمبر 3 اس علم اور عمل کے طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے. نمبر 4 اس علم اور عمل پر اور دعوت پر جو ہمیں دوسروں کی طرف سے ایذا اور تکلیف پہنچے اس پر ہمیں صبر کرنا ہے. اب آئیں ذرا اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ علم کا کیا مطلب ہے. ہم نے بتایا کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ 3 چیزوں کے بارے میں صحیح معلومات ہمارے پاس ہو. علم ہو اور علم بھی کتاب و سنت کے مطابق ہو، درست علم ہو. چونکہ بہت سا اوقات ان چیزوں کا علم ہوگا لیکن درست نہ ہو، بیکار جائے گا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز علم ہے، اور علم 3 چیزوں کا ہونا چاہیے. سب سے پہلی اللہ تعالی کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت ہمیں ہونا چاہیے، اللہ کی پہچان ہونا چاہیے. یہاں ایک چیز سمجھ لیں آپ حضرات کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ کون انسان ایسا ہے جو اللہ کو نہیں جانتا ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں
کہ اللہ کو سبھی جانتے ہیں، کافر بھی جانتا ہے، یہودی بھی جانتا ہے، مشرک بھی جانتا ہے، عیسائی بھی جانتا ہے، بدھسٹ بھی جانتا ہے، ہندو بھی جانتا ہے، سکھ بھی جانتا ہے، دنیا کی ہر قوم اللہ کو جانتی ہے کہ اوپر ایک اللہ ہے جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ پھر اللہ کی معرفت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ تعالی کی تمام متعلقات چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ صرف اتنا علم کافی نہیں کہ ہاں اللہ ہے، نہیں، اللہ ہے، اللہ کے متعلق تمام چیزوں کا علم ہو، اللہ کی ذات کے متعلق، اللہ کی صفات کے متعلق، اللہ کے قدرت کے متعلق، اللہ کے علم کے متعلق، اور یہ ساری چیزیں ایسا اللہ تعالی کے بارے میں، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ان تمام چیزوں پر اتنا پختہ علم اور اتنا یقین ہو، اتنی معلومات ہو کہ جو معلومات اللہ تعالی کے حکم کے قبول کرنے، اس کی فرما برداری کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے آپ مجبور ہو جائیں، ایسے معلومات کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، انسان ایک چیز کو دیکھتا ہے، دیکھ لیا، بہت اچھی لگی، لیکن جب تک اس کی حقیقی معلومات نہ ہو تب تک انسان اس کو جلدی لیتا نہیں۔ آپ کسی دکان پر جائیں، کسی کمپنی میں جائیں، کوئی چیز آپ نے دیکھا بڑی اچھی لگی، واہ بھائی بڑی اچھی ہے، لیکن بس اچھی ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ ایک چیز لگی ہوئی ہے، لیکن وہی دکاندار جب اس کے کچھ صفات بیان کرے، بھائی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے کھانے سے یہ چیز ہوتی ہے، اس کے کھانے سے فلاں فلاں بیماری دور ہو جاتی ہیں، اس کے استعمال کرنے سے فلاں فلاں فائدہ ہوتا ہے، اگر اس نے 10 20 25 باتیں بتائی اور اس چیز کے صفات کا آپ کو علم ہو گیا تو فوری طور پر آپ اس کو خریدنے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا، کسی چیز کی جب حقیقی معلومات ہو جاتی ہے تو انسان اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین کے متعلق آپ اگر صرف اتنا علم رکھیں، ہاں اللہ ہے، زمین و آسمان کو پیدا کیا، تو شاید کہ آپ کا یہ ایمان، یہ علم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے پر آپ کو مجبور نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ کو یہ بتا دیا جائے، مثال کے طور پر، بھائی اللہ رب العالمین جو ہے وہی خالق بھی ہے، وہی آپ کو روزی روٹی بھی دیتا ہے، وہی آپ کو اولاد دینے والا بھی ہے، وہی آپ کو زندگی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اس بیان کریں، سامنے والے کے دل میں جب اللہ کی صفات کا، ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے، پھر ذرا دیکھو انسان اس وقت چیخ اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے کہ بھائی ہاں اس پر ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ مثال کے طور پر بڑی عجیب سی بات ہے، صفات پر، مکے کا ایک بہت بڑا کافر، اسلام سے بھاگنے والا، دور رہنے والا، نبی کی دشمنی کرنے والا، جانتا تھا کہ اللہ ہے، اللہ کا علم تھا ان کو، کیوں جتنے مکے میں کافر جب قرآن نازل ہو رہا تھا سب سے پہلے عرب کے لوگ اور مکے والے اس کے مخاطب تھے، چونکہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے مکے والوں کو پیغام پیش کیا، تو مکے والوں کا عقیدہ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی، جب آپ مکے والوں سے پوچھیں، مشرکوں سے، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو مکے والے کہتے ہیں نہیں، زمین و آسمان کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان سے پوچھو پانی کون برساتا ہے، کہیں اللہ۔ تو مکے والے اللہ کو مانتے تھے، لیکن صرف ان کا عقیدہ یہ تھا
کہ اللہ کتنا کام کرے گا، ہم بڑے معمولی سے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہماری فریاد کیسے سنے گا؟ تو یہ واسطے اور وسیلے کے تحت ان نیچے والے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ زمر کے اندر ارشاد فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہیں ان کو الہ نہیں سمجھتے، ان کو معبود نہیں سمجھتے، ان کو ہم اپنے ہی جیسے ایک بندہ سمجھتے ہیں، ہمارے ہی جیسے بندے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک صالح بندے تھے، پہنچی ہوئی ہستیاں تھیں۔ جب ان کے واسطے سے ان کو ہم پکاریں گے، ان کی نظر و نیاز دیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہماری مرادیں پوری کروائیں گے، ہماری فریاد کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا کر کے منظوری لے لیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارا کوئی عقیدہ ان بتوں کے متعلق نہیں ہے۔ دیکھو کفار مکہ اللہ رب العالمین پر ایمان تو رکھتے تھے، لیکن صحیح علم نہ ہونے کی بنا پر مکے والے اللہ پر ایمان توحید پر نہیں آتے تھے، عقیدہ اپنا درست نہیں کرتے تھے۔ 13 سال تک مکے والے اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے، بھائی مرنے کے بعد بھی کہیں کوئی زندہ ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو، وہ یہ سوچتے تھے کہ مرنے کے بعد جب مٹی ہم بن جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں زندہ کر لے گا؟ وہی ارمیم اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، اللہ کے رسول سے جھگڑتے، اب آپ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہم نیکیاں کریں گے، پھر جنت و جہنم بنایا ہے اللہ تعالیٰ، پھر ہمارے پاس نیک اعمال ہے تو جنت میں جائے گا ورنہ ہم کو اللہ جہنم میں جلائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو زندہ کیسے کرے گا؟ ہم تو قبر میں مرنے کے بعد سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، مٹیوں میں مل جاتے ہیں، بوسیدہ ہڈی ہو جاتی ہے۔ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ پھر کہتے ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ تو بہت دور کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن انہی مکے والوں کو جب اللہ تعالی کی ذات، اللہ کی صفات کا صحیح علم ہو گیا تو سارے مکے والے ایمان لا لیے۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ اللہ کے متعلق علم کا ہونا ضروری اس لیے ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کے متعلق صحیح علم، صرف اللہ کا علم ہے کہ ہاں کوئی ذات آسمان پر ہے، اس پر اتنے سے آدمی مومن نہیں بن سکتا، نہ کوئی ایمان لاتا ہے، اسی لیے نہ اللہ کی کوئی فرما برداری کرے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ذات پر جیسے ایمان، ویسے ہی اللہ تعالی کی ساری صفات پر صحیح معنوں میں اگر ہمارا ایمان ہوگا اور ہمیں علم ہوگا، ہماری معلومات درست ہوگی اللہ تعالیٰ کے متعلق، ہمارا یقین کامل ہوگا، تو یہی اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمارا علم، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اس بات پر ہمیں مجبور کرے گا کہ جب ایسی ذات اللہ تعالیٰ ہے تو اس کے ہر حکم کے سامنے ہمیں گردن جھکا دینا چاہیے، اس کی ہر بات ہمیں ماننی چاہیے، اس کی ہر بات کو ہمیں قبول کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر اس میں تھوڑی سے کھوٹ ہوگی تو کبھی انسان کا ایمان باللہ انسان کو اللہ کے اطاعت و فرما برداری کرنے پر مجبور نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہت ہی ضروری ہے، سب سے پہلا مسئلہ جس کا سیکھنا واجب ہے، فرض ہے، کسی انسان کو اس سے کسی انسان کو اس سے آزادی نہیں، بلکہ ہر انسان کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس بات کا علم ہونا چاہیے اللہ کی ذات،
اللہ کی صفات، اللہ تعالیٰ پر یقین، اور اتنا علم اور ایسا یقین ہو جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے حکم کے سامنے گردن جھکانے پر ہمیں مجبور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان باللہ عطا کرے اور صحیح معرفت الہی نصیب ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔